السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ بغیر بھوک کے کھانے والا باتونی ہوتا ہے۔ محمد راہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس نے پیٹ میں فضول کھانا بھرا اس کی زبان سے فضول باتیں نکلیں گی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تیر و تلوار سے صرف جسم گھائل ہوتا ہے مگر زبان کی وجہ سے دل گھائل ہو جاتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان سے طعن و تشنیع کرنے سے کم ہے، کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے۔ زبان کو قید کر کے رکھو۔ جو شخص اپنی زبان کو قیدی بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ یقیناً بے شمار فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبان سے زیادہ کوئی چیز زیادہ قید رکھنے کی محتاج نہیں۔ جو بات دو ہونٹوں میں نہ سمائی اب وہ کہیں نہ سمائیں گی۔ بولنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، کہیں بعد میں ندامت نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بات تیر کی طرح ہے، اگر تیرے پاس سے نکل جائے تو وہ دوسرے کی ملک ہو جائیں گی، اب وہ اس کا مالک تو نہیں ہوگا۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ خاموش رہنے والا دوسروں کی بات بآسانی سمجھ لیتا ہے۔ جس کی زبان ہر کسی کی بات کو کینچی کی طرح کاٹتی چلی جاتی ہوں گی، وہ دوسروں کی بات کبھی نہ سمجھے گا، بلکہ فضول بک بک کرنے والے کا تو دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ زیادہ بک بک کرنے والے کی زبان سے کفریات نکلنے کا بہت ہی خطرہ ہوتا ہے۔ بعض اکابر کا قول ہے کہ خاموشی سے آدمی میں دو خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں، اول تو یہ کہ دین سلامت رہتا ہے اور دوم دوسرے کی بات خوب سمجھتا ہے۔ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ زبان سے ڈرتے رہیں۔ زبان کے معاملے میں اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے معاملے میں کس چیز سے تشویش فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے، اور یہ کہہ کر اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ زبان سنبھالنا مال سنبھالنے سے زیادہ دشوار ہے۔ دولت کو انسان تجوری میں بند کر کے محفوظ رکھ سکتا ہے، زیادہ خزانہ ہو تو مسلح پہرہ دار بٹھا کر بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، آدمی کو زبان کا روکنا روپے پیسے کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ بک بک کرنے والے سے تو گونگا ہی بھلا۔ دیکھا جائے تو نابینا فائدے میں رہتا ہے، نامحرموں کو تاکنے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، کسی کا ستر دیکھنے وغیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح گونگا بھی زبان کی بے شمار آفتوں سے بچا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی، فرمایا، اگر تو گونگی ہوتی تو اس کے حق میں اچھا ہوتا۔ ہماری وہ اسلامی بہنیں اس واقعے سے درس حاصل کریں کہ جو ہر وقت میری تیری اور لگائی بجائی میں مگن رہتی ہے، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر سے فرصت ہی نہیں پاتی۔ غور کرے ایسی بیکار و باطنی خواتین کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ باطنی کو اکثر پچھتانا پڑتا ہے۔ ایک شاعر کا کلام ہے، علم زینت ہے اور خاموشی سلامتی ہے، اور جب کبھی بولنا پڑے تو زیادہ نہ بولو۔ تم نے خاموشی پر کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی، مگر کلام کر کے بہت دفعہ پشیمانی اٹھائی ہوگی۔
حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص زبان کو سنبھال کر استعمال کرتا ہے اس کے اچھے عمل اس کو اچھے عمل کرتے دیکھتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو کوئی زبان کو بے سوچے سمجھے قینچی کی طرح چلاتا ہے اس سے پھر جھوٹ، غیبت سب کچھ صادر ہوتا رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا ہنسی مذاق میں بہت کرتا ہے اور اکثر اس میں جھوٹ کی آمیزش تو ہوتی ہی ہے۔ یاد رکھیے مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں۔ مذاق میں جھوٹ بولنے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا فرمان عالی شان ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ بعض اوقات تو ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ حضرت ہلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کہتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ بڑی رضامندی حاصل ہوں گی، مگر اللہ عز و جل اس کے باعث قیامت تک کی رضامندی لکھ لیتا ہے۔ اور کبھی ایک کلمہ ناخوشی کا سرزد ہوتا ہے اور یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس سے ناخوشی زیادہ ہوں گی، مگر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی ناخوشی قیامت تک لکھتا ہے۔ ہنسانے کے لیے لطیفے سنانے والوں کا خوفناک انجام۔ آج کل ہمارے بعض بھائیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوستوں کے جھمیلوں میں پڑھ کر خوب الٹے سیدھے اور من گھڑت قصے اور لطیفے سناتے ہیں۔ وہ ذیل کی حدیث پاک سے درس عبرت حاصل کرے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بندہ بات کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ زبان پھسلنے سے بعض اوقات گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث پاک میں دو باتیں فرمائی ہیں۔ اول تو یہ کہ بعض مرتبہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے انسان کوئی ایسا کلمہ بھی کہہ گزرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا چلا جاتا ہے، اور یہ گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائے کہ انسان بعض مرتبہ اپنی زبان سے اتنا زیادہ پھسل جاتا ہے کہ جتنا اپنے قدم سے بھی نہیں پھسلتا۔ اس وجہ سے اس کی یہ ہے کہ اگر قدم پھسل جائے تو تھوڑی بہت چوٹ لگ جاتی ہے جو تھوڑے دن میں اچھی ہو جاتی ہے، اور اگر زبان لغزش کھا جائے تو اس سے دنیا و آخرت کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اگر معاذ اللہ کلمہ کفر زبان سے کہہ دیا اور اس سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں گیا، اور اگر کسی کو گالی دی تو پٹائی ہو گئی، ادھر کی ادھر لگا دی تو دو خاندانوں میں لڑائی کرا دی۔ ظاہر ہے زبان نے ذرا سی حرکت کی اور اتنی بڑی بڑی مصیبتیں اس کے حق میں اور دوسروں کے حق میں کھڑی ہو گئی۔ اس لیے زبان کو سختی سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کون بے فائدہ کم بولے گا؟ جو کوئی خوش نصیب زیور خوف خدا سے آراستہ ہو کر موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، قلیل آمدنی پر بھی شاکر ہو، ہر وقت مال جوڑنے کی ہوس نہ ہو، جس کو یہ بھی احساس ہو کہ بولنا بھی کوئی عمل ہے جس کا حساب دینا پڑے گا، تو ایسا شخص بیکار باتیں کبھی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی موت کو بہت یاد کرتا ہے، دنیا سے تھوڑی چیز پر قناعت کرتا ہے، اور جو اپنے کلام کو بھی عمل تصور کر لے، وہ بے فائدہ کم بولے گا۔ زبان کا پھسلنا پاؤں کے پھسلنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہر وقت باتیں کرتے رہنے سے یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ مقبولیت کی گھڑی ہو اور کوئی بات ناپسندیدہ نکل جائے اور ویسا ہی ہو جائے۔ ایک شاعر کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی لغزش سے ہلاک ہو جاتا ہے، جبکہ پاؤں کے پھسلنے سے اسے موت نہیں آ جاتی۔ جو چیز ناپسند ہو اس کا زبان سے تذکرہ بھی مت کرو۔ بسا اوقات جو کچھ زبان سے نکل جاتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔
حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زبان سے سر کی حفاظت ہوتی ہے۔ زبان پٹائی کروا دیتی ہے، کیونکہ اگر زبان الٹی سیدھی چلی، کسی کو گالی دے دی، کسی کی بے عزتی کر دی تو ہو سکتا ہے اگلا بپھر جائے اور ٹوٹ پڑے، تو ظاہر ہے کہ پٹائی سر اور دیگر اعضاء کی ہوں گی۔ کسی دانا کا قول ہے کہ خاموشی میں 7,000 فائدے ہیں، جو 7 کلمات میں جمع ہے اور ہر کلمہ 1000 فائدے پر مشتمل ہے۔ پہلا کلمہ یہ ہے کہ خاموشی بلا محنت کے عبادت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلا زیور کی زینت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بلا سلطنت کے ہیبت ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ بلا دیواروں کے قلعہ ہے۔ پانچواں اس میں کسی ایک کے پاس معذرت نہیں کرنا پڑتی۔ چھٹا اس میں کرامن کاتبین کی راحت ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ انسان کے عیوب کے لیے پردہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔